السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک عنوان لے کر آیا ہوں جو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ وہ یہ کہ آج امت مسلمہ میں دین کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے، دین پر عمل کرنے کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے اور دنیا کا شوق زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت جو ہے پیسہ جماؤ، پیسہ کماؤ، اور جو ہے اسی طرح سے دوسرے دنیا کی چیزیں جوڑنے میں، اکٹھا کرنے میں، اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسلمانوں کا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ تراویح میں قرآن کو فاسٹ سننے کا ایک مزاج لوگوں کا بن گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے حافظوں کو، عالموں کو جو ہے زبردستی کرتے ہیں۔ قرآن کون فاسٹ پڑھتا ہے اسے اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اور قرآن فاسٹ کون نہیں پڑھتا اسے اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ قرآن فاسٹ پڑھنا سب کو آتا ہے، لیکن فاسٹ پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے علماء حفاظ جو ہیں، حافظ عالم، قرآن کو فاسٹ نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی تو اس کا اجر و ثواب جو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اس بنا پر جو ہے قرآن کو فاسٹ نہیں پڑھا جاتا۔ اکثر علماء کرام روکتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی آپ جتنے بھی علماء کے بیانات سن لیں، کیسے کیسے بڑے علماء جو ہیں اس بات سے روکتے ہیں کہ قرآن فاسٹ پڑھنے سے۔ قرآن کو آہستہ سے، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب صحیح اس کی ادائیگی ہوگی تب اس پر جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نماز اس طرح سے فاسٹ بالکل جو ہے جلدی قرآن پڑھنا، جلدی تراویح پڑھنا اور اس کو جلدی سے ختم کرنا، یہ کہاں کا جو ہے، یہ کہاں سے شریعت لائی ہے مسلمانوں نے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے۔ میں بھی ایک حافظ ہوں اور قرآن شریف میں سناتا ہوں ہر سال، کم و بیش 20-22 سال مجھے تراویح سناتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں بھی پہلے فاسٹ پڑھتا تھا قرآن، لیکن پھر مجھے علماء کرام نے روکا کہ جو ہے اتنا فاسٹ قرآن پڑھنے سے جو ہے قرآن ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس بنا پر میں نے جو ہے پھر اسے سلو کیا۔ تو آج جو ہے میں تراویح سناتا ہوں، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے طریقے سے سناتا ہوں، تو پیچھے لوگوں کو باقاعدہ معلوم پڑتا ہے کہ میں قرآن میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سا سورہ پڑھ رہا ہوں، کون سا صفحہ پڑھ رہا ہوں۔ باقاعدہ اگر پیچھے حافظ بھی ہو تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا سورہ چل رہا ہے، کون سا پارہ چل رہا ہے، لیکن لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ ایک دماغ پہ ایک چیز سوار ہے کہ ان کو فاسٹ قرآن چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو۔ فاسٹ کون پڑھے گا؟ جو قرآن کو اڑائے گا، صفحے اڑا دیتے ہیں۔ ایسے حافظ لوگوں کو پسند ہیں جو تسلی سے قرآن پڑھتے ہیں، بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسے حافظ لوگوں کو پسند نہیں۔ تو کیسا انصاف ہے کہ رمضان میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ شروع رمضان میں جو ہے 1 صف، 2 صف، 3 صف، 4 صف تک بھی لوگ رہتے ہیں۔ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے بالکل 1 صف، 2 صف کو آ جاتے ہیں لوگ، اور کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے آدھے صف کو آ جاتے ہیں۔ ایسا جب نمازوں کا حال ایسا ہے اور ان کو قرآن فاسٹ چاہیے، ایسا فاسٹ قرآن میں تراویح سن کے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ جو نماز بالکل فاسٹ، یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ کیسا طریقہ ہے؟ مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ میں تو مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفتی تھے، انڈیا کے جانے مانے ہستیوں میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں، ان کا بیانات سنا ہوں میں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات بھی سنا ہوں۔ اکثر علماء کرام جو ہے اس بات سے روکتے ہیں کہ قرآن کو فاسٹ پڑھیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ جو ہے قرآن فاسٹ پڑھنے سے بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن فاسٹ پڑھنے سے بالکل فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ کا فائدہ ہے، نہ نماز صحیح ڈھنگ سے ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور تراویح میں قرآن کو جو ہے صحیح ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بہترین سے بہترین سننے کی کوشش کریں۔ آپ کا کتنا وقت جائے گا؟ 5-10 منٹ تو زیادہ لگے گا۔ اس سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ وقت نکالتے ہیں کہ میری تراویح پوری ہو، میرا قرآن صحیح ہو، میری تراویح جو ہے مکمل ہو 20 رکعت۔ آپ وقت نکال رہے ہیں، لیکن فاسٹ سننے کے چکر میں جو ہے آپ کی تراویح ادا نہیں ہو رہی، آپ کی نماز پوری مکمل صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتی ایسے قرآن شریف پڑھنے سے۔ اور اکثر میں چند علماء سے بھی میں اس میں جو ہے اختلاف رکھتا ہوں
کہ چند علماء خاص طور سے اس چیز کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں کہ فاسٹ قرآن پڑھنا صحیح ہے بول کر. یہ کہاں سے ان کو دین ملا سمجھ میں نہیں آتی بات. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگ بھی سمجھیں مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور علماء کرام کو بھی مرنا ہے. ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں چلے گا. اس لیے لہٰذا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں.